مکہ کی سرزمین، وہ مقدس زمین جہاں حق کی صدا گونج چکی تھی، جہاں اللہ کی توحید کا پیغام دلوں کو جھنجھوڑ چکا تھا، مگر باطل اپنی آخری اور خطرناک چال چلنے کو تیار تھا۔ قریش کے سردار ایک جگہ جمع تھے، ان کے چہروں پر غصہ، دلوں میں نفرت اور ہاتھوں میں سازش تھی۔ وہ اس نور کو بجھانا چاہتے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے روشن کیا تھا۔ انہیں گمان تھا کہ وہ حق کے راستے کو روک لیں گے، مگر وہ یہ بھول چکے تھے کہ اللہ کی تدبیر سب سے بلند ہے۔ اسی رات اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا۔ یہ صرف ایک شہر چھوڑنے کا نام نہیں تھا، یہ ایمان، صبر، قربانی اور اللہ پر مکمل بھروسے کا امتحان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، صرف اس لیے کہ لوگوں کی امانتیں محفوظ رہیں اور حق کا سفر رکے نہیں۔ یہ قربانی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئی۔ رات کی گہری خاموشی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے۔ دشمن دروازے پر موجود تھے، تلواریں تیار تھیں، مگر آنکھوں پر اللہ کی طرف سے پردہ پڑ چکا تھا۔ کوئی نہ دیکھ سکا، کوئی نہ روک سکا۔ یہ سفر عام راستے سے نہیں تھا، شمال کے بجائے جنوب کی طرف، غار ثور کی جانب۔ پہاڑ، پتھر اور وادیاں اس عظیم سفر کی گواہ بننے والی تھیں۔ غار ثور کے اندر سکون تھا، مگر باہر دشمن کے قدموں کی آوازیں تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں فکر پیدا ہوئی، اگر وہ جھک کر دیکھ لیں تو؟ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسکون لہجے میں فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ صرف تسلی نہیں تھے، یہ یقین کی معراج تھے۔ پھر اللہ کی مدد آئی، ایک کمزور سی مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتروں نے انڈے دے دیے، دشمن دھوکہ کھا کر واپس لوٹ گیا، حق محفوظ رہا، باطل شرمندہ ہوا۔ چند دن بعد غار سے نکل کر صحرا کا طویل سفر شروع ہوا۔ ریت تھی، شدید دھوپ تھی، پیاس تھی، مگر قدموں میں ایمان تھا اور دل میں اللہ پر کامل بھروسہ۔ راستے میں سراقہ پیچھا کرتا ہوا آیا، طاقت، گھوڑا اور غرور اس کے ساتھ تھا، مگر اللہ کے حکم سے اس کا گھوڑا ریت میں دھنس گیا۔ طاقت جھک گئی، دل نرم ہو گیا اور ہدایت نے راستہ پا لیا۔ آخرکار مدینہ کی سرزمین نظر آنے لگی، کھجوروں کے درخت، ہوا میں خوشی اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ لوگ گھروں کی چھتوں پر کھڑے تھے، بچے خوشی سے نعرے لگا رہے تھے، دلوں کی زبان ایک ہی بات کہہ رہی تھی، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ اونٹنی اللہ کے حکم سے چلتی رہی، اور جہاں جا کر بیٹھی وہیں تاریخ نے جنم لیا۔ سادہ زمین تھی مگر بنیاد عظیم تھی۔ یہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہوئی، جہاں سے عدل، رحمت اور اخوت کا پیغام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ ہجرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب راستے بند ہو جائیں، جب حالات مشکل ہو جائیں، تو اللہ نئے راستے کھول دیتا ہے۔ یہ کہانی صرف ماضی کا واقعہ نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے پیغام ہے جو حق کے لیے کھڑا ہونے کی ہمت رکھتا ہے۔ یہی ہے ہجرت، یقین، قربانی اور اللہ پر مکمل بھروسے کی لازوال داستان۔